بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے یزید کے متعلق کئی ویڈیوز بنائی ہیں جس میں میں نے یزید پر لعنت بھی کی ہے، ملامت بھی کی ہے۔ پھر مجھے ایک سوال کیا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یزید نے مرنے سے پہلے اس نے توبہ کر لی ہو، تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر یزید نے مرنے سے پہلے توبہ بھی کر لی ہو، معافی بھی مانگی ہو اللہ تعالیٰ سے، پھر بھی اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورہ النساء آیت نمبر 93، ارشاد فرمایا جو شخص کسی مومن کو قتل کرے گا تو اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اللہ اس پر غضبناک ہوگا اور اس پر لعنت فرمائے گا، اور اللہ نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جامع ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہ فرمایا، قیامت کے دن مقتول قاتل کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر لائے گا، درا حالانکہ اس کی رگوں سے خون بہہ رہا ہوگا۔ وہ کہے گا اے اللہ، اس نے مجھے قتل کیا تھا، حتیٰ کہ اس کو عرش کے قریب کھڑا کرے گا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے لوگوں نے توبہ کا ذکر کیا تو انہوں نے اس آیت کی تلاوت کی، یعنی سورہ النساء آیت نمبر 93، اس آیت کی تلاوت کی۔ فرمایا کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہوئی اور نہ ہی یہ آیت تبدیل ہوئی ہے، اس کی توبہ کہاں سے ہوگی؟ اور اسی طرح مسند امام احمد میں یہ حدیث موجود ہے اور سنن نسائی میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا، قریب ہے کہ ہر گناہ کو اللہ معاف کر دے گا سوا اس شخص کے جو کفر پر مرے گا، اور سوا اس شخص کے جس نے کسی مومن کو قتل کیا ہوگا، یعنی جس نے کسی مومن کو قتل کیا اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں فرمائے گا اگرچہ وہ توبہ بھی کر لے گا۔ تو بتائیے سیدنا امام حسین علیہ السلام اور آپ کے رفقا اور آپ کے اہل بیت اطہار سے بڑھ کر کون مومن ہو سکتا ہے؟ تو جس نے اہل بیت اطہار پر ظلم کیا، اہل بیت اطہار کے ایک ایک بچے کو قتل کروایا، کیا اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اور اسی طرح مسند امام احمد میں یہ حدیث موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے ان کے پاس آ کر کہا، یہ بتائیے کہ ایک آدمی نے کسی شخص کو قتل کیا جان بوجھ کر، اس کی سزا کیا ہوگی؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا، اس کی سزا جہنم ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس پر لعنت کرے گا، اور اللہ نے اس کے لیے عذاب عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ وہ آیت ہے جو سب سے آخر میں نازل ہوئی، یعنی سورہ النساء کی آیت نمبر 93، حتیٰ کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی نازل نہیں ہوئی۔ اس نے کہا، یہ بتائیے کہ اگر وہ توبہ کر لے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے پھر وہ ہدایت یافتہ ہو جائے گا؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، اس کی توبہ کیسے قبول ہوگی؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، اس شخص کی ماں اس پر روئے جس نے کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کیا، وہ مقتول اپنے قاتل کو دائیں یا بائیں جانب سے پکڑے ہوئے آئے گا اور دائیں یا بائیں ہاتھ سے اس نے اپنا سر پکڑا ہوگا اور عرش کے سامنے اس کی رگوں سے خون بہہ رہا ہوگا۔ وہ شخص کہے گا، اے میرے اللہ، اس بندے سے پوچھئے اس نے مجھے قتل کیوں کیا تھا۔ ذرا تصور کیجئے کہ سیدنا امام حسین علیہ السلام اور آپ کے جمیع رفقا جو کربلا میں شہید ہوئے اور آپ کے اہل بیت اطہار کا بچہ بچہ جن کو یزید نے قتل کروایا، ان تمام کا قتل، ان تمام کا خون یزید کے گلے میں ہوگا، تو بتائیے اللہ اور اس کے رسول کس کے ساتھ ہوں گے؟ اللہ اور اس کے رسول کیسا فیصلہ فرمائیں گے؟ تو یقیناً میرا ایمان ہے
اللہ اور اس کے رسول یزید کو جہنم میں ڈالیں گے۔ اور یہ بات بھی یاد کر لیجئے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں جہاں پر بلند آواز سے بات کرنا بھی منع ہے، اس یزید نے مسجد نبوی میں گھوڑے بندھوائے اور 3 دن مسجد نبوی میں اذان نہیں ہوئی، نماز بھی نہیں ہوئی تھی۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ یزید نے اعلان کیا تھا کہ مدینہ کی تمام عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، اپنے فوجیوں پر مدینہ کی عورتوں کو حلال کر دیا تھا۔ تو جس نے اللہ کے حرام کردہ کام اس کو حلال کا حکم دے دے، بتائیے وہ مسلمان رہتا ہے؟ وہ تو کافر ہو جاتا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھ لیں، یزید نے بیت اللہ پر حملہ کروایا تھا، کعبۃ اللہ کو آگ لگوائی تھی، اسی دوران یزید مر گیا تھا۔ میں ان تمام علماء کرام کو چیلنج کرتا ہوں، مجھے بتائیے جب یزید مرا تھا تو یزید کا جنازہ کس نے پڑھایا تھا؟ لہٰذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ یزید نے مرنے سے پہلے توبہ نہیں کی تھی۔ یزید کی موت اسلام پر نہیں ہوئی بلکہ یزید کی موت کفر پر ہوئی تھی۔ یزید کا جنازہ بھی ثابت نہیں ہے، کس نے جنازہ پڑھایا تھا یزید کا؟ میں ان علماء کرام کو چہرے سے کہتا ہوں جو کہتے ہیں کہ یزید مسلمان تھا، فلاں تھا، وغیرہ تھا، معاذ اللہ استغفر اللہ، میں انہیں کہتا ہوں مجھے کوئی حدیث کی کتاب دکھاؤ یا کوئی تاریخ کی کتاب دکھاؤ جس میں یہ لکھا ہوا ہو کہ یزید کا جنازہ فلاں بندے نے پڑھایا تھا۔ لہٰذا یزید کا جنازہ بھی کہیں ثابت نہیں ہے۔